کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے۔ تھینک یو۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازی ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آتی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ افتخار شرازی ڈان سے۔ سر، پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پر اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے، تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے، تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے۔ بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے
وہ ہے کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ GHQ آ کے حملہ کریں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں, تو جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی. اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر ایک یہ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا, نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں, اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے, آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں, اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے, یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے, آپ کے حصے کے بھی کر دیے, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں, دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ, کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی, آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ میں سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا, نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن, وہ گئے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا, دس از کنسرننگ ٹو مور, تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے, کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے, انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا, اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے, حملہ کرایا جائے, اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے, فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, فوجی قیادت کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا, اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل, وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا, پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی, اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, GHQ, جناح ہاؤس وغیرہ, ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے, جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئی,
जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात में रखते हैं। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कि आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, आई वुड लाइक टू पुट दिस टू रेस्ट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दैट फेक प्रोपेगेंडा। क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी फिरके, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं। His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है। हाँ, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाक़ये के बाद हमें ये देखकर इत्मीनान होना चाहिए कि लोग इस झूठे बयानियों को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर, तकरीबन अब 2 माह होने को हैं 9 मई के वाक़ये के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है। क्या उनका तयन किया जा चुका है? और उनकी सज़ाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सज़ाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स, पोजीशन, नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया, मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, आप जिस तरह कह रहे हैं कबल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के खिलाफ, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज़ है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है सर, आप सबके सामने रोज़े रोशन की तरह हैं। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाक़यात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़ये से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं प्लीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये समझिए कि एक सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़ये को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचानें
और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं।